دیکھیں بھائی، تمام اہل اسلام کا کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، قرب قیامت نازل ہوں گے، پھر کچھ عرصہ زمین پہ رہیں گے، پھر زمین پر ان کو موت آئے گی اور زمین میں دفن ہوں گے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور قرآن کی تبیین اور تفسیر متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے، اور ہم نے آج سے 15 سال پہلے یہ چیلنج کیا تھا کہ قرآن و سنت کی صرف ایک دلیل ایسی جس میں یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ گئی ہے، کیونکہ دعوت تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ پر وہ کہتے ہیں موت آ گئی ہے۔ تو منکرین حیات عیسیٰ کے پاس نہ کوئی آیت موجود ہے، نہ حدیث، نہ کسی صحابی کا قول، نہ تابعی کا، نہ 4 اماموں میں سے کسی امام کا، نہ اہل سنت کے کسی معتبر شخصیت کا۔ بہرحال جو حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ کا منکر ہے وہ زندیق ہے، اور اس کے پیچھے نماز قطعاً نہیں، جتنی پڑھی ہے سب واجب آتا ہے، لین دین رکھنا، ان کے ساتھ تقریریں کرنا۔ تو زندیق کا حکم مرتد والا ہوتا ہے، اور سب ارتداد کا حکم ہے اس پر۔ کیا مشرک بدعتی اور مجرے دیکھنے والا اذان دے سکتا ہے؟ مشرک بدعتی کی اذان نہیں ہے، اور جو فاسق ہے معلن، اس کو بھی اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اذان اچھے آدمی دینا چاہیے، دیندار اور متقی۔ جو کنجر، بھانڈ، مجرے اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو یہ فاسق معلن ہے، تو فاسق معلن کے لیے اذان دینا مکروہ ہے۔ کہتے ہیں منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی عادتوں پر قائم رہے تو پھر ضرب یضرب ضربا، اس کا تو ایک ہی علاج ہے۔ مسجد اذان دینے کے بعد اونچی آواز میں دنیاوی باتیں غیبت کرتا رہتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو مسجد کے باہر بھی نہیں کر سکتے، جا کے مسجد کے اندر کریں۔ اس کی سائیڈ لیتے ہیں علماء حضرات، کیا پتہ وہ چندہ دیتا ہو، اس لیے اب یہ تو علماء اور اس کا مسئلہ ہے، جو مسئلہ تھا میں نے بتا دیا۔ اگر کوئی بندہ اشاعت کا ہو، توحید کا بھی پکا قائل ہو، لیکن اس کے ہمسائے کے ساتھ سلوک نہ ہو، یا ہمسائے کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہو، تو اس کا کیا بنے گا؟ پرچی لکھو، جو مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب میں اتنا بڑا مولوی تو ہوں نہیں کہ قیامت کے حالات آپ کو بتاؤں کہ کیا بنے گا۔ مجھے اتنا پتہ ہے نبی کے سب صحابہ جنتی ہیں، اس کے بعد ہر مومن کے بارے میں حسن ظن ہے، کیا بنے گا نہیں پتہ۔ بہرحال ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا اسلام کے مقاصد میں سے ہے، اور ہمسائے کو تنگ کرنا یا کسی مسلمان کو تنگ کرنا گناہ ہے۔ ایک بندے کی چوری ہوئی، وہ پیر کے پاس گیا مگر اس نے چور بتا دیا۔ اس بندے کا عقیدہ یہ تھا کہ پیر کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ گناہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو آدمی یہ غیب بتانے والے کے پاس جائے، چاہے وہ انگوٹھا میں سیاہی لگائے، دارا بھرے، چرخہ کاٹے، یا جو بڑا دجال شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں قرآن سے حساب کرتا ہوں،
یہ سب سے بڑے دجال کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے غیب کوئی بھی نہیں جانتا، اسی قرآن سے وہ حساب نکالتا ہے۔ اگر عقیدہ رکھ کے گیا کہ پیر صاحب کو پتہ ہے تو پکا کافر ہے۔ اور یہ مسئلہ لکھا ہے البحر الرائق میں، مجمع الانوار، اور علماء نے بھی لکھا۔ اور حدیث میں اگر ویسے جاتا ہے بائی دا بے شو چساں لستاں لونا سے ہوئے ذرا اندو بھی مزہ چاہ گے نا، اس دی 40 دنوں دی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ موت آ گئی ہے، اسی پر دلیل چاہیے۔ جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے، صرف ایک آیت، صرف ایک حدیث، کسی ایک صحابی تابعی 4 اماموں میں سے کسی ایک کا قول پیش کر دے، 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اور آنے جانے کا خرچہ بھی میرے ذمہ۔ اب عوام کو یہ گمراہ کرنا جی توفی کا معنی قرآن نے موت کیا، جاہل زمانے کے قرآن معنی بیان کرتا ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ۔ جس طرح وہ ہمارے دوسرے بھائی ہیں، اور جی قرآن میں لا تقم علی قبری، قبر یہ ہم کہتے ہیں اس کا تو کوئی منکر نہیں کہ یہ قبر ہے، ہم نے کبھی انکار کیا یہ قبر ہے؟ تم نے یہ دکھانا ہے کہ اس قبر صرف یہ ہے۔ بالکل اسی طرح ایک جاہل شروع تھا کہ میں قرآن سے دکھاتا ہوں توفی کا معنی موت، توفی کا معنی موت۔ بھائی کس نے انکار کیا توفی کا معنی موت؟ تو نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ توفی کا معنی صرف موت ہے۔ یہ کوئی آیت ہے تو دکھائیں جس میں اللہ فرمائے توفی کا معنی صرف موت ہے۔ توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ کبھی یہ موت پر بولا جاتا ہے کہ اس میں روح کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے، کبھی یہ نیند پر بولا جاتا ہے اخذ الادراک وافیا، کہ پورا ادراک لے لیا جاتا ہے، اور کبھی یہ توفی کا لفظ جسمانی رفع پہ بولا جاتا ہے کیونکہ یہ اخذ الوجود وافیا، پورا وجود لے لیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ایسا جاہل ہے کہ 4 جگہ دیکھی، بھئی توفی کا معنی جہاں بھی موت، جہاں بھی موت، جہاں آگے نتیجہ خود نکالا توفی کا معنی صرف موت ہے۔ یہ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قبر کا اطلاق جہاں بھی گڑھے پر، جہاں بھی گڑھے پر، جہاں بھی گڑھے پر، آگے نتیجہ نکالا قبر صرف اسی گڑھی کا نام ہے۔ جس طرح اس کا دماغ خراب ہے، ان کا بھی اسی طرح خراب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قبر کے بھی 2 اطلاق ہیں اور توفی کے 3 اطلاق ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ جو ہم معنی کر رہے ہیں تو قرآن پاک کا معنی صحابہ تابعین نے یہ کیا ہے۔ جو ہم بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ صحابہ تابعین مفسرین کر رہے ہیں۔ اب تمہارے ملتان کا جاہل قرآن کو سمجھتا ہے یا میرے نبی کے شاگردوں نے قرآن کو سمجھا ہے؟ پھر کہتے ہیں قرآن کے مقابل، بھئی قرآن کا مقابل تو تب ہو قرآن کے حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی، اور حدیث کہے موت نہیں آئی نازل ہوں گے، تقابل تو تب بنے گا۔ وہی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، آپ پیش کریں ایک آیت جس میں یہ اللہ فرمائے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ صرف موت والی تو کون منکر ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی۔ آپ ذرا وہ آیت دکھائیں نا ہمیں۔ دیکھو یار 1,00,000 روپے انعام تھوڑا تو نہیں ہے، 1,50,000 1,50,000 دے دیتے، 2 دے دیتے ہیں تقابل کے۔ حضرت اللہ فرمائے حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے۔ آپ بھی جا کے ان سے وہ آیت لے آئیں ایسے ترجمے والی، اگر وہ نہیں لیتے آپ کو دے دوں گا۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 1,00,000، بھائی 3,00,000 ہو گئے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 1,00,000 میری طرف سے بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور کو معراج خواب میں ہوا، یہ آدمی غلطی پر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگتے ہوئے روح مع الجسد ہوا اور جاگتے ہوئے ہوا، خواب میں نہیں۔ اور یہ تو ابو جہل کو بھی پتا تھا، اگر خواب میں معراج ہوتا تو ابو جہل اتنا رولا کیوں ڈالتا؟ آپ میں جو صوفی ہیں کوئی کہہ دے مجھے ابھی خواب آیا میں 7ویں آسمان پہ بیٹھا تھا، آپ جھگڑا ڈالیں گے؟ تو یہ مکہ والے مشرک اتنے تڑپے کیوں، اتنے ترپے کیوں اگر خواب ہے تا اے عالم بیداری چ معراج ہوئے، روح مع الجسد معراج ہوئے۔ البتہ اے خطیب کوڑ مریندیں جو عرش دے اتے گئے، نال بتگو جپیاں پائیاں، جوتیاں اتھے چھوڑ کے رہ گئے، اتو جناب التحیات للہ، اے آکھا السلام علیکہ ایوہ النبی، اے ساریاں خطیباں دا گپ ٹیشن ہے، اس دی کوئی سند نہیں۔ آپ دا معراج سدرۃ المنتہا جنت دی حدود تک، عرش دے اتے ہک کیے مستوی علی العرش کما یلی کو بشانی۔ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں شرعی تعویذ جائز ہے، تو ٹھیک ہے نا، شرعی تعویذ ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ شرعی تعویذ کیا ہے؟ شرعی تعویذ جو ثابت شریعت سے ہے وہ دم کرنا ہے، لکھ کر گلے میں ادھر لٹکانا، یہ تعویذ شرعی نہیں، اس کی تفصیل باقی ہے۔ اور یہ ہر تعویذ شرک بھی نہیں، لیکن یہ لکھ کر لٹکانا یہ شرعی تعویذ بھی نہیں۔ شرعی تعویذ ہے دم کرنا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ اصل تعویذ، ان صورتوں کو کہتے ہیں معوذات۔ ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں حضرت صحابی کی کہ وہ چھوٹے بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈالتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات، اور بڑوں کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے، لیکن یہ روایت سندن بالکل ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے بالکل ضعیف ہے، اس سے کوئی عمل ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں نے اس صحابی کی سارے طرق جمع کیے تو لکھنے والی بات ہے ہی کوئی نہ، دم کرنے والی بات ہے، تو اصل چیز دم کرنا ہے۔ مشرک کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ تجھے مسئلے کا پتہ ہی کوئی نہیں، آج تک کسی نے بھی نہیں کہا کہ مشرک کا ذبیحہ حلال، کسی کا مسلک علماء اسلام میں سے نہیں۔ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ موجودہ زمانے کا کلمہ گو جو شرک کا مرتکب ہے یہ اہل کتاب ہے یا نہیں۔ مسئلہ تو اتنا ہے، ہم اس کو اہل کتاب نہیں سمجھتے، بعض علماء اس کو اہل کتاب سمجھتی ہیں، یہ تو ایک تحقیقی علمی مسئلہ ہے۔ بھائی دیکھیں جو تقریر ہوئی اس کے مطابق پرچیاں دے، یہ دارالفتاء نہیں ہے۔ جادو کا اثر، کیا مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں ارواح کی ملاقات ہوتی ہے؟ یعنی بالکل ہوتی ہے، زبردست ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت یہ مسئلہ قرآن و سنت سے بتائیں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں بھول جائے، یعنی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی 2 10 12 میں، اس بارے میں آدمی بھائی دیکھیں اگر پہلی دفعہ بھولا ہے تو نئے سرے سے نماز پڑھے، اور اگر صوفی ہے ہر وقت اس کو شک پڑ رہا ہے تو 2 اور 3 میں شک پڑا ہے تو 2 سمجھے، اقل جو کم از کم رکعت ہے اس کا اعتبار کر کے نماز پوری کرے۔ آخری صورتوں کا شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں، شان نزول کا آپ کو پتہ ہی نہیں، اور نہ اکثر مولویوں کو پتہ ہے کہ شان نزول ہے کیا۔ اس لیے مشرک کی کٹھی، ماشاءاللہ یار کم از کم پرچی ہو لکھو جڑا 5 جماعتاں پڑھا ہویا ہو۔ مسئلہ اتنا بڑا چھڑا، اچھا اے ہن مشرک دی ذبیحہ دیتے آگے 4-5 پرچی ہے،
سود دی حرمت تے کوئی پرچی نہیں ہے، گواڈیاں دے حق کھامن دی حرمت تے کوئی پرچی نہیں ہے، بھیناں تے دھیاں دا حق کھا کے وراثتہ دباون دی حرمت تے کوئی پرچی نہیں ہے، ڈاکہ چوری والا مال کھامن تے بھی کوئی پرچی۔ معلوم ہوندہ ہے کہ دل وچ بے ایمانی، اگر دل صاف ہوندہ نا تو سود تو وڈا حرام کوئی نہیں ہے۔ باقی یہ مسئلہ میں دس چکا ہاں کہ مشرک دی ذبیحہ نو کوئی بھی حلال نہیں آکھا، وہ مسئلہ ہی الگ ہے کہ موجودہ ایک کلمہ گو اہل کتاب ہیں یا نہیں، اسے جھگڑے اسی حرمت زنی دے قائل ہاں، تقوی اسے چاہے کہ مشرک دے ہتھوں چاہ بھی نہ لو، تو اسی ذبیحہ تے پھر دے ہو۔ آپ کا پروگرام کروانا اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، اگر فیس لیں تو جائز بتا دیں، اگر آنے جانے کا کرایہ لیں تو وہ بھی بتا دیں۔ ہاں، جو مولوی تقریروں پر فیس فکس کرتا ہے عرفاً یا تعین اس کا لفظاً کرتا ہے، تو ایسے مولوی کی تقریر سننا بھی حرام ہے اور کروانا بھی حرام ہے، وہ تاجر خطیب ہے۔ قسطوں پر اشیاء خریدنا، یہ مفتی منظور صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ ایک ہے تسبیح پڑھنا تو پڑھو نا، ایک ہے تسبیح پھیرنا۔ پتہ نہیں تیری پرچی کا کیا مطلب ہے۔ کرکٹ کا سے بس آپ کا علم ختم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔